بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک شام میں جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ گاڑا گیا، ٹھیک اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی، مگر عمارت پوری ہونے سے قبل ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آ گیا، اور آپ نے اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس عمارت کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی ایک جماعت کو اس کام پر لگا دیا، اور عمارت کی تعمیر ہوتی رہی یہاں تک کہ آپ کی بھی وفات کا وقت قریب آ گیا اور عمارت مکمل نہ ہو سکی۔ تو آپ نے دعا مانگی، اے الہی میری موت جنوں کی جماعت پر ظاہر نہ ہونے پائے، تاکہ وہ برابر عمارت کی تکمیل میں مصروف عمل رہے، اور ان سب کو جو علم غیب کا دعویٰ ہے وہ بھی باطل ٹھہر جائے۔ یہ دعا مانگ کر آپ محراب میں داخل ہو گئے اور اپنی عادت کے مطابق اپنی لاٹھی ٹیک کر عبادت میں کھڑے ہو گئے، اور اسی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی۔ مگر جن مزدور یہ سمجھ کر آپ زندہ کھڑے ہیں برابر کام میں مصروف رہے، اور عرصہ دراز تک آپ کا اسی حالت میں رہنا جنوں کے گروہ کے لیے باعث حیرت اس لیے نہیں ہوا تھا کہ بارہا بار دیکھا جا چکا تھا کہ آپ ایک ایک ماہ بلکہ کبھی تو دو ماہ عبادت میں کھڑے رہا کرتے تھے۔ غرض 1 سال تک وفات کے بعد آپ لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے، یہاں تک کہ بحکم الہی دیمک نے آپ کے عصا کو کھا لیا، اور عصا گر جانے سے آپ کا جسم مبارک زمین پر آ گیا۔ اس وقت جنوں کی جماعت اور تمام انسانوں کو پتہ چلا کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس واقعے کو اس طرح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے: پھر جب ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت دیمک نے بتائی جو ان کے عصا کو کھا رہی تھی۔ پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر آ گئے تو جنوں کو حقیقت کا پتہ چلا۔ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو وہ اس ذلت کے عذاب میں اتنی دیر تک نہ پڑے رہتے۔ 1 سال تک سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ عصا کے سہارے کھڑے رہے، اور ان کے جسم مبارک میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی واقع نہ ہوئی۔ یہی حال تمام انبیاء علیہ السلام کی قبور کا ہے، اور ان کے بدن کو مٹھی نہیں کھا سکتی۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، ابن ماجہ سے روایت ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھائیں، لہٰذا اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ان کو اللہ کی طرف سے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ ہر نبی کی یہی شان ہے کہ وہ قبروں میں زندہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو روزی بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث صحیح، اور امام بہقی نے فرمایا ہے کہ مختلف اوقات میں روزی دینا وہ الگ بات ہے، لیکن مختلف اوقات میں متعدد مقامات پر آپ تشریف بھی لے کر جاتے ہیں، یہ بھی درست ہے۔ یہ امام بہقی فرما رہے ہیں۔ اس لیے اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام اپنی اپنی مقدس قبروں میں حیات جسمانی کے لوازمات کے ساتھ زندہ ہیں۔ حضرت سلیمان کی عمر شریف 53 سال کی ہوئی۔ 12 برس کی عمر میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہی کی عظیم منصب پر نوازا، اور 40 برس تک آپ تخت سلطنت پر جلوہ گر رہے، اور آپ کا مزار بیت المقدس میں موجود ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کے پیارے پیارے اسلامک واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔